یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے انتہائی اہم موضوع پر ہے، موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے حالات، خصوصاً اس مشرق وسطیٰ کے حالات، تبدیلی کے بہت بڑے دہانے پر آ کر کھڑے ہیں۔ یعنی بہت بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے، اور جسے کہا جا سکتا ہے کہ اس خطے میں ایک بہت بڑا پاور شفٹ آنے والا ہے۔ یعنی حالات مکمل طور پر تبدیل ہو جائیں گے۔ جو صورتحال گزشتہ کوئی ایک مہینے سے رہی ایران کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہونے والی، اور اس کی وجہ سے عالمی طاقتوں کی نیندیں حرام ہیں۔ وہ لوگ بے چین ہیں، پریشان ہیں کہ ان کے ایجنڈے پر انہیں پانی پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک شخص جس کا شیعہ مسلک سے تعلق ہے۔ یعنی مکمل واقعہ کیا ہے اس پر تو بات کرتے ہیں، لیکن اس بات پر پہلے غور کر لے یہ دنیا کہ دیکھ لیں کہ طاغوت جب بھی پریشان ہوئے ہیں، مومنین کی وجہ سے ہوئے ہیں، شیعہ حیدر کرار کی وجہ سے ہوئے ہیں، محبان علی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کو پتہ ہے کہ ان کو ٹکر دینے والے اگر کوئی ہیں تو وہ مولا علی کے چاہنے والے ہیں، حسینی ہیں، جو انہیں ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب ماجرا کیا ہوا اس پر بات کر لیتے ہیں کہ گزشتہ برس یعنی 2025 کے بالکل اختتام پر عراق میں الیکشنز ہوئے۔ الیکشنز وہاں پر ہو گئے۔ اب وہاں پر نئی حکومت بننی جا رہی ہے، اور جب نئی حکومت بنے گی تو وزیر اعظم نیا ہوگا۔ اب وزیر اعظم کے لیے جس شخص کا نام تجویز کیا گیا ہے وہ ہے نوری المالکی، جو کہ ماضی میں بھی عراق کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، 2006 سے لے کر کے 2014 تک۔ اب ان کی بہت زیادہ مخالفت اس لیے بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ یہ کھل کر محب اہل بیت ہیں۔ اپنی کانفرنسز میں، اپنے بیانات میں کھل کر امام حسین علیہ السلام سے اظہار عقیدت کرتے ہیں، مولا علی سے اظہار محبت کرتے ہیں، اور دشمنان اہل بیت سے اظہار برات کرتے ہیں سر عام۔ اور ان کا ایک بیان بڑا معروف ہے کہ جب دولت اسلامیہ نے عراق میں حملہ کیا اور مزارات اہل بیت پر خاص طور پہ حملہ کیا، امام حسن عسکری علیہ السلام کے مزار پر حملہ کیا اور اسے تباہ کیا، اور اس مزار کو تباہ کیا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ لشکر یزید ہے، اور پھر سے ایک بار لشکر یزید کا حسین کے ماننے والوں سے معرکہ ہونے جا رہا ہے۔ من قبل هؤلاء الطغاة اذن انصار يزيد وانصار الحسين مرة اخرى۔ ان کے اس بیان سے کچھ ناسبی تکفیری یزیدی ناصر کو بڑی تکلیف بھی ہوئی تھی ان کے اس بیان سے، اور موجودہ حالات میں عالمی طاقتیں بھی ان سے اس لیے بہت پریشان ہیں کیونکہ ان کا جھکاؤ ایران کی طرف ہے۔ ایران کی موجودہ حکومت کے یہ حمایت کرنے والے ہیں، ان کے حامی، اور ان کی اس وزیر اعظم کے لیے نامزدگی پر امریکی اسٹیٹ سیکرٹری نے بھی انتہائی تشویش کا اظہار کر دیا ہے، اور کہا ہے جی کہ ہمیں بڑی پریشانی ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ چیز قابل مذمت ہے۔ یہ اس لیے بیان دیا گیا کیونکہ انہیں اپنے منصوبے ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے ایک پلاننگ کی بہت منصوبہ بندی کے تحت، لیکن ایک منصوبہ یہ لوگ بناتے ہیں، دوسرا منصوبہ کہیں اور بنتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ وزیر اعظم بنتے ہیں نوری المالکی عراق کے، تو پھر امریکہ کے لیے یہ بات بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوگی، کیونکہ عراق کے جو حال ہی میں گزشتہ پرائم منسٹر تھے محمد شیعہ سوڈانی، ان کا جھکاؤ کسی حد تک ویسٹ کی طرف تھا، اور انہوں نے مقاومت کو دبانے کے لیے بھی ایک اعلان کیا انہی قوتوں کے کہنے پر، لیکن اس کے بعد عوام کی طرف سے کیونکہ ان کی بہت مخالفت ہوئی، اس لیے انہوں نے کہا نہیں جی ہم اپنے فیصلے کو دوبارہ سے ایک بار دیکھیں گے۔ لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو ان کا جھکاؤ عالمی طاقتوں کی طرف تھا۔ لیکن اب جس شخص کو نامزد کیا گیا ہے وزیر اعظم کے لیے، نوری المالکی، وہ اپنے نظریے کا بڑا پکا ہے، اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ حسین کے ماننے والے یزیدیوں کے سامنے کبھی جھکتے ہیں تو ایسا وزیر اعظم عالمی قوتوں کی آنکھ میں ایک کانٹے کی مانند ثابت ہوگا، اور ان کو ان کے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ وزیر اعظم بن پائیں گے یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ بلاک نے ان کو نامزد کر دیا ہے وزیر اعظم کے لیے، ان کو نومنی اپنی طرف سے بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب عراق کا پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے کہ وہاں پر جو وزیر اعظم ہے وہ شیعہ مسلک سے ہوگا۔ پاور کو بیلنس کرنے کے لیے 2003 کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوا، اس کے تحت یہ سب کچھ کیا جاتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ شیعہ مسلک سے ہوگا،
स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अहले सुन्नत होगा और प्रेसिडेंट कुर्दिश होगा। अब पार्लियामेंट में ये फैसला होना है, पार्लियामेंट में ये फैसला होगा कि क्या नूरी अल मालिकी को वजीर आज़म बनाया जाए या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो हालात 180 डिग्री बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे और आलमी ताकतों के जो मंसूबे हैं वो तकमील तक पहुंचते नजर नहीं आएंगे। मोमिनीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।